یہ کہتی ہیں اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بخشا جائے میں بھی بخشا جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ، موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان معشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے، ہاں اپنا بگاڑا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کی سوچ بنا۔ انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں، وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا۔ جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی، کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں۔ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے، تو وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔
مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ اگر جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ. وہ دیکھتا ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان دنیا تک پہنچ رہی ہے، سطحی طور پہ ہر جگہ نہیں، لیکن جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوئی تو جنت تک پہنچ جاتی ہے. اتنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے. تو دیگر اوصاف بھی اسی طرح اس کے بڑھ جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہوں، ارواح اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر وہ فریاد کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے اور تسلسل سے ایصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی روح بہت ہی سکون سے رہتی ہے. ابھی کی کویسچن لیتے ہیں. ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اولاد یا بھائی بہنوں وغیرہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل کرتے ہیں، کر سکتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی ان کو دعا دیتے تھے سرکار. اور بخاری کی روایت ہے سرکار فرماتے ہیں جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں اور وعلیکم السلام ایک دعا ہے. یہ تو حدیثوں سے ثابت ہوا کہ وہ دعا دیتے ہیں. دوسری کئی حدیث ایسی ہیں، امام اہل سنت نے ان کو نقل فرمایا ہے کہ زندوں کے اعمال بعض اوقات ماں باپ پر پیش ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً اجمالی طور پہ ہوں گے، تفصیل تو نہیں ہوگی کہ بیٹے نے زنا کیا، بیٹے نے فلاں کام کیا، وہ غلط کام میں ملوث ہوا تو پھر وہ دعا کرتے ہیں ہدایت کی. سرکار نے ارشاد فرمایا تو بالکل یہ دعا کرتے ہیں. ان کی دعائیں لینی چاہیے. آپ اگر جیسے قبر پہ جاتے ہیں والدین کی، ان کو سلام کریں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا تو انشاءاللہ وہ دعا کریں گے. اس کے اور نہیں بھی آپ درخواست کریں گے تو دعا انشاءاللہ وہ کرتے ہی ہیں. درخواست کریں تو اور زیادہ اچھا ہے. اور غیر مسلم کا پیسہ حتی الامکان مسجد میں نہ لگائیں. اس قسم کے امور میں غیر مسلم کا پیسہ یوز نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اصرار کر رہا ہے اور اس کو نہ لینے میں ناراضگی کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، لے لیں، مسجد میں نہ لگائیں، کسی اور کام میں لگا لیں، یا استنجا خانے بنا لیں. ہاں استنجا خانے اور جوتی رکھنے کی جگہ اس مقام پہ لگا لیں، خاص مسجد کے اندر نہ لگائیں. ایک تو قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں زبان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رہا موبائل کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں نقوش بنتے نہیں ہیں. اسی دلیل کی بنا پر موبائل کی پکچر کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس میں تو پکچر بنتی نہیں ہے اس لیے جائز. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا نقش نظر بھی آ رہا ہے، وہ حقیقتاً لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ پکسلز کی شکل میں. تو جب پکچر بنانا جائز تو پھر اس کو ٹچ کر کے قرآن پڑھنا بھی جائز، کیونکہ اصل وہ چیز بنی نہیں رہی. تو ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بے وضو آدمی تو پڑھ ہی سکتا ہے.